السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ شیئر کی ہے سعودی عربیہ سے ایرس عامر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سعودی عربیہ میں 5 سال گزر چکے ہیں اور میں ایک کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا ہوں، اور ایک خوفناک واقعہ جو کہ میری ایک دوست کی زندگی کا واقعہ ہے، اسی کے زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ ساری سٹوری میں ان کے دوست کی زبانی آپ کو سناؤں گی۔ ان کے دوست کا نام عمر تھا۔ بتاتے ہیں کہ عمر کے 2 بھائی تھے، یعنی عمر سمیت وہ 3 بھائی تھے۔ ان کے جو پیرنٹس تھے وہ اور یہ تینوں بھائی یہ اپنے گھر میں رہتے تھے، یعنی ٹوٹل فیملی کے 5 لوگ تھے۔ اس کے بعد اس کے جو عمر کے پیرنٹس تھے، یعنی جو اس کے فادر تھے، ان کو وائلڈ اینیمل گھر میں رکھنے کا بہت شوق تھا۔ عمر لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ٹائیگر اور بہت سے ولف رکھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ولف کا ایک کپل تھا۔ جس دن عمر اس دنیا میں آیا تھا، عمر کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دن اس ولف کپل کے گھر بھی ان کے ہاں بھی ایک ولف بیبی پیدا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھیں کہ وہ دونوں کی پیدائش کا دن سیم تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا اور عمر اور وہ جو بیبی ولف تھا اس کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ ٹائم گزرتا گیا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو بیبی ولف تھا، اس کے جو پیرنٹس تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، یعنی وہ جو ولف تھے وہ مر گئے، اور باقی جو ٹائیگر تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گئے، ادھر ادھر جو کچھ بھی ہوا۔ تو ان کے پاس ایک ولف بیبی رہ گیا، اور وہ ولف بیبی صرف عمر کے ساتھ اٹیچ تھا۔ وہ بہت ایگریسو ہو جاتا تھا جب اس کے قریب کوئی اور جاتا تھا، تو سارا دن وہ عمر کے ساتھ گزارتا تھا، اور جب عمر گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو عمر اس کو اس کے کیج میں بند کر کے جاتا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دفعہ عمر کی فیملی نے کہیں باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ عمر سعودی عربیہ کے ایک شہر حائل میں رہتا ہے۔ اس شہر کا نام، اس سٹی کا نام سعودی عربیہ کا حائل ہے۔ انہوں نے اپنے سٹی سے باہر جانے کا کہیں پکنک کے لیے کوئی ایونٹ، مطلب جیسے انسان جاتا ہے، ان کا دل تھا کہیں جانے پہ، تو کسی کے گھر بھی جانا تھا ان کو۔ ادھر کوئی پارٹی تھی، انہوں نے وہ پارٹی جیسے ہی اس پارٹی کو اٹینڈ کیا، اس کے بعد وہ لوگ کہیں باہر چلے گئے۔ تو وہ لوگ جب کہیں باہر گئے تو عمر جو تھا اس نے دیکھا کہ قریب کافی ویران بلڈنگز ہیں۔ عمر ان بلڈنگز کو دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے ایک بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی عمر اندر گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اندر اس بلڈنگ کے ایک کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ ان آوازوں کو سن کے عمر کافی حیران ہوا اور اس کمرے کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو عمر کو سکتہ ہو گیا۔ عمر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ 2 آنکھیں اس کو نظر آ رہی تھیں۔ اب کافی دیر عمر کو اس بلڈنگ کے اندر لگ گئی، جس سے اس کے بھائی کو کافی حیرانگی ہوئی کہ عمر تو کافی دیر سے اندر گیا ہوا ہے، وہ ابھی تک باہر کیوں نہیں آیا۔ تو وہ اپنے بھائی کے پیچھے جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے اور عمر کو آواز دیتا ہے تو عمر کا ایک دم سکتہ ٹوٹتا ہے۔ تو وہ اپنے بھائی سے یہ کہنے لگتا ہے کہ تم ادھر کیا کر رہے تھے؟ جس پہ عمر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں ادھر اندر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر 2 سرخ لال انگارے کی مانند آنکھیں ہیں۔ نہ جانے وہ کیا چیز ہے، جس کو دیکھتے ہی وہ چیز مجھے دیکھتی رہ گئی اور میں اس کو، اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے دنیا رک چکی ہے۔ اب بھائی نے مجھ سے کہا کہ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، اور میں چلا گیا۔
ہم لوگ نارمل تھے، گھر چلے گئے. رات کا ٹائم تھا، میں اپنے روم میں تھا، میں سو رہا تھا. اچانک نیند سے میری کسی چیز کی وجہ سے آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ونڈو میں وہی سرخ آنکھیں مجھے کھڑی ہوئی نظر آئیں. اب وہ آنکھیں بالکل روشنی کے آگے جب آئیں تو عمر کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے. وہ نہایت خوفناک چہرے کا جلا ہوا کوئی شخص تھا جس کا چہرہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا. ساری باڈی جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی، کالی سیاہ وہ باڈی، وہ کالا سیاہ جسم. اس کے جو ہاتھ تھے وہ تھے تو نارمل انسانوں کی طرح، لیکن جو اس کی فنگرز تھیں وہ اس کی نی تک تھیں، یعنی اس کی ٹانگوں سے بھی نیچے تک جا رہی تھیں. وہ پیروں تک اس کی ہاتھوں کی انگلیاں تھیں اور دونوں ہاتھ اس نے بالکل آگے کیے ہوئے تھے. وہ خوفناک منظر دیکھ کر عمر کی ایک دم چیخ نکلی اور عمر کے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے عمر سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پہ عمر نے ان کو پہلی دفعہ تو ٹال مٹول کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہ کام روز بروز شروع ہونے لگا. ہر 2 دن کے بعد وہ چیز عمر کو نظر آنے لگی. اب عمر یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تب میں پڑھتا تھا اور اس سے میری پڑھائی میں بہت خلل پڑا. ایون کہ میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا. میرے والدین بہت زیادہ پریشان تھے میری اس حالت کی وجہ سے. تو تب ادھر عمر کے ایک فادر کے دوست نے ان کو ایک شیخ کے متعلق بتایا، یعنی ادھر سعودیہ میں عالم کو شیخ کہتے ہیں، اور کہا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس عمر کو لے جاؤ. اور مجھے وہاں پر لے جایا گیا. میں اور میرے ابو اور میرا ایک بھائی، ہم لوگ اکٹھے ادھر چلے گئے. اب وہ جو شیخ تھے ان کے پاس بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سے لوگ ادھر ایک اپنی مسئلوں کے حل کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کے حل کے بعد اب عمر اچانک سے جب عمر ادھر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد عمر کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی ہوگی. کبھی میں کھڑا ہوتا تھا، کبھی میں بیٹھتا تھا، کبھی میری طبیعت خراب ہونے لگتی تھی. میری کوشش تھی کہ میں ادھر سے چلا جاؤں، اور اچانک سے میری طبیعت میں اتنی بے چینی آئی کہ میں وہاں سے بھاگنے لگا، جس پہ مجھے میرے ابو نے بڑی زور سے میرے بازو کو پکڑا اور کہا کہ ادھر بیٹھے رہو. جیسے انہوں نے مجھے سیٹ پر بٹھایا تو شیخ نے اندر سے اپنے ایک خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اب ان کو بلا کر لاؤ. جس پہ میں اور میرے ابو اور میرے بھائی اندر چلے گئے. جس ٹائم میں اندر گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد میری حالت غیر ہونے شروع ہو گئی. ایسے لگتا تھا کہ میری پوری باڈی میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ جیسے میں سب کچھ فنا کر دوں گا، ختم کر دوں گا. تو شیخ نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا آج سے کچھ دن پہلے شہر سے باہر گیا ہے؟ جس پہ میرے بھائی نے فوراً یہ جواب دیا کہ ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے کسی کے گھر پارٹی پہ گئے تھے اور واپسی پہ وہاں گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے. پھر اس شیخ نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دی اور یہ کہا کہ کیا عمر جب گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا تو کیا کسی ویران عمارت کے اندر گیا ہے؟ تو میرے بھائی نے فوراً جواب دیا بالکل گیا تھا. اب میرے ابو اور میں تو بالکل ہوش میں نہیں تھا، لیکن میرے ابو اور بھائی حیران تھے. ان شیخ کے پاس تو ہم پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ شیخ نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور پھر پڑھائی شروع کر دی. میری حالت بہت غیر تھی، میری باڈی کے اندر بہت طاقت تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی. میرا دل چاہ رہا تھا میں کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑ پھوڑ کر دوں. تو شیخ کے خادموں نے مجھے بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ساتھ میرے بھائی نے بھی. تو شیخ نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور یہ کہا کہ جب یہ اس ویران عمارت کے اندر گیا تھا تو اس ٹائم ادھر ایک بہت طاقتور جن تھا، جو کہ اس کا ایک مخصوص ٹائم تھا، جس مخصوص ٹائم پر اس کا وہاں جانا اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوا. اس مخصوص ٹائم میں وہ جنات کا کوئی ٹائم تھا جس میں اس نے مداخلت کر دی ہے، اور وہ بہت پاورفل چیز ہے. یہ بات سن کر میرے ابو اور پریشان ہو گئے. اب شیخ نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور مزید پڑھائی شروع کر دی.
مزید پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور یہ بات کہی کہ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی وائلڈ اینیمل ہے؟ اس پہ میرے ابو حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک ولف یعنی بھیڑیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ ولف کب سے ہے آپ کے گھر میں؟ جس پہ میرے ابو نے ان کو ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ وہ ولف تب سے ہے ہمارے گھر میں جب سے عمر ہے۔ عمر اور اس کی پیدائش کا دن سیم ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ کو ان باتوں کا کیسے پتہ لگا؟ یہ میرے ابو نے ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا جتنا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ شیخ نے دوبارہ آنکھیں بند کیں اور پھر پڑھائی شروع کر دی، اور دوبارہ پڑھائی کرنے کے بعد آنکھیں کھولی اور یہ کہا کہ اس ولف کو جس کو آپ نے باندھا ہوتا ہے اس کو کھول دیں۔ اس پہ میرے ابو نے کہا کہ ہم اس کو کھول نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ عمر کے علاوہ باقی سب کے ساتھ بہت اگریسو ہو جاتا ہے، جس سے ہم لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب میری حالت کچھ سدھر رہی تھی۔ شیخ جو بھی پڑھتے تھے وہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر پھونک مارتے تھے۔ اب کی بار میری حالت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں اپنے ہوش حواس میں واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے یہ جب کہا کہ اس ولف کو کھول دیں تو میرے ابو نے کہا کہ وہ سب کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ولف ایک واحد اینیمل ہے، اگر وہ گھر میں ہو تو اس گھر میں جنات کوئی بھی برا اثر نہیں ڈال سکتے۔ جنات ولف سے بہت زیادہ یعنی بھیڑیے سے بہت ڈرتے ہیں، اور جس گھر میں ولف ہو اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب تک وہ مخلوق آپ کے بیٹے کو اس لیے نقصان نہیں دے سکی کہ آپ کے گھر میں وہ ولف تھا۔ ولف کی وجہ سے وہ چیز اپنی پوری طاقت عمر کے اوپر اور آپ لوگوں کے اوپر نہیں دکھا سکی۔ تو ہم سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ آج تک کے لیے اسٹوری کی اتنی ہی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نیکسٹ میں کل کے ایپیسوڈ میں اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے مجھے ضرور دینا ہے، اور نیکسٹ یہ اسٹوری کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی عمران نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک ایسا گھر ہے جو کہ پرفیوم کی فیکٹری تھی۔ اس پرفیوم کی فیکٹری کے اندر جو بھی آ کر آباد ہونے کی کوشش کرتا تھا ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ ایک فیملی ادھر آ کر رکی جن کی بیٹی کی 1 ماہ کے اندر ڈیتھ ہو گئی۔ اس بات کو سب نے یہی کہا کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ غلط من گھڑت باتیں ہیں۔ مکان خالی ہو گیا اور وہ لوگ گھر کو خالی کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں ایک اور فیملی آئی جن کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ بات سارے محلے والوں کے لیے تفتیشناک تھی۔ آخر یہ پرفیوم کی فیکٹری جو کہ 30-40 سال سے بند تھی، اس کے اونر نے دوبارہ اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو آخر کیوں کی؟ اس گھر میں تو بہت عجیب و غریب سے واقعات پیش آنے لگے ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ گھر دوبارہ خالی ہو گیا، لیکن اس کو اونر بہت لالچی تھا۔ اس نے کچھ عرصے کے بعد اس گھر کو دوبارہ رینٹ آؤٹ کروا دیا۔ اب کی بار جو فیملی اس گھر میں آئی تو ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس گھر میں کسی چڑیل آفت کا بسیرا ہے۔ ایک عورت جو کہ بالکل سامنے نظر آتی ہے اور سیڑھیوں سے اتر کر آتی ہے اور سارے گھر کے اندر گھومنے لگتی ہے۔ جب بھی کوئی خواتین کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ گھر پہلے ایک پرفیوم کی فیکٹری تھی، ادھر ایک چڑیل نہیں، ادھر کئی چڑیلوں کے بسیرے تھے۔ وہ جو لڑکا اس گھر میں رہتا تھا، عمران کہتے ہیں کہ وہ میرا دوست بن گیا۔ انہوں نے اس گھر کو کافی عرصے کے بعد خالی کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 سے زائد خواتین کی ادھر موجودگی کا احساس ہوتا ہے، ان کی باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ رات کے ٹائم اوپر والی چھت پہ ایسے لگتا ہے کہ بچے اور عورتیں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت سی خواتین جو کہ اوپر والے پورشن پر رہتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہم لوگوں کے سامنے نیچے اترتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس گھر میں ہونے لگے اور معمول بن گیا۔ انہوں نے بھی اس گھر کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد وہ گھر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اس گھر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس اونر نے خود ہی اس گھر کو بند کر دیا جب اتنی ادھر اموات ہوئیں۔
اور وہ جو آنر تھا اس کا وہ یہ کہنے لگا کہ بھول کر بھی اس گھر کی کسی دیوار کے اوپر بھی باہر آپ نے کچھ نہیں لکھنا، جو بھی یہ لکھے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ وہ آفتیں، وہ چڑیلیں اس گھر میں کسی کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایون کہ کوئی بھی اس گھر کے قریب آتا تھا تو وہ اس کو نقصان دیتی تھی۔ آج بھی وہ خوفناک اور پرسرار گھر خالی ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو آخر ادھر کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو آج کی کہانیاں کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔